کل 23 فروری بروز اتوار پاکستان ورسز انڈیا کرکٹ میچ ہے اور اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرکٹ ایک کھیل ہے، لیکن جب یہ کرکٹ دو مخصوص ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو یہ صرف ایک کھیل نہیں رہتا بلکہ قوموں کے جذبات اور رویوں پر گہرا اثر ڈالنے لگتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا ورسز پاکستان کرکٹ میچ کے نقصانات کیا ہیں اور ہمارا بحیثیت مسلمان اور پاکستانی کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے 6 اہم نقصان بیان کروں گا۔ پہلا نقصان، دینی اور اخلاقی نقصان۔ یہ میچ نہ صرف وقت کا ضیاع ہے بلکہ بہت سے دینی اور اخلاقی مسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ میچ کے دوران بے شمار لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ فرض نمازیں تک قضا کر دیتے ہیں۔ گالی گلوچ، بدتمیزی اور نفرت انگیز بیانات عام ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ جذبات میں آ کر جھوٹ، دھوکہ اور فحش زبان استعمال کرنے لگتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ بعض افراد جیت کی خوشی یا ہار کی مایوسی میں ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک نقصان۔ دوسرا نقصان، معاشرتی نقصان۔ میچ کے دوران پاکستانی اور انڈین عوام میں نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے، جو کہ ہمیں ایک دوسرے سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔ بعض لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بحث و تکرار اور جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں۔ کھیل کی آڑ میں سوشل میڈیا پر اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ ایک قوم کی دوسری قوم پر طنز اور مذاق سے آپس کے تعلقات یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ جذباتی رد عمل کے باعث بعض لوگ دوسروں کے خلاف انتقامی جذبات پال لیتے ہیں۔ تیسرا نقصان، وہ ہے معاشی نقصان۔ لوگ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں چھوڑ کر گھنٹوں میچ دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، جس سے کاروبار اور معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں اس میچ کو استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتی ہیں اور اربوں روپے کماتی ہیں، جبکہ عام آدمی کا صرف وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ جوئے بازی اور سٹہ بازی میں بے شمار لوگ اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ میچ کے دن ملک میں کاروباری سرگرمیاں بالکل جام ہو جاتی ہیں، جس سے معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بہت سے افراد اپنی ملازمت سے غیر حاضر رہتے ہیں، جس سے پروڈکٹیویٹی متاثر ہوتی ہے۔ چوتھا نقصان، نوجوانوں کی تباہی۔ نوجوان جو علم، دین اور سکلز حاصل کر سکتے تھے، وہ میچ دیکھنے، بحثیں کرنے اور وقت ضائع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جذبات کی شدت میں بعض نوجوان غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور غیر مہذب نعرے بازی۔ بعض نوجوان اس میچ کے باعث اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جس سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کھیل کے دوران ہیرو ورشپ میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کھلاڑیوں کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، حالانکہ اصل رول ماڈل ہمارے انبیاء کرام اور صحابہ کرام ہونے چاہیے۔ اور پانچواں نقصان، وقت کا ضائع کرنا۔ وقت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے اور ایک مسلمان کے لیے وقت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں وقت کے ضیاع سے بچنے اور اسے نیک اعمال میں خرچ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے، صحت اور فارغ وقت۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت ایسی سرگرمیوں میں صرف کرے جو اس کی آخرت سنوارنے میں مدد دے۔ کرکٹ جیسے کھیل میں گھنٹوں ضائع کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے دین،
تعلیم اور کاروبار پر توجہ دے تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنا وقت خود احتسابی، علم کے حصول اور خیر کے کاموں میں لگانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں میں ضائع نہیں کرتے۔ چھٹا نقصان وہ قومی نقصان ہے۔ دشمن عناصر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے جذبات کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنے حقیقی مسائل سے غافل ہو کر ایک بے مقصد بحث میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ ملک کو ترقی اور بہتری کی اشد ضرورت ہے۔ میچ کی جیت یا ہار کو قومی غیرت سے جوڑ کر بعض افراد عدم برداشت اور انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہمارا میڈیا ماشاءاللہ ان میچز کو بلا وجہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جس سے عوامی جذبات مزید مشتعل ہو جاتے ہیں، قومی اتحاد اور یکجہتی پر منفی اثر پڑتا ہے اور ایک بے مقصد اختلاف جنم لیتا ہے۔ اب یہ 6 اہم نقصان میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان نقصانات کے ہمارے سامنے آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس میچ کی بجائے اپنی اصلاح، علم اور دین کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر کھیل دیکھنا ہے، کرکٹ دیکھنی ہے، تو صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھیں، تفریح کے طور پر دیکھیں۔ اس سے زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اور سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلانے سے گریز کریں اور پازیٹیو میسج پھیلائیں۔ اپنی نوجوان نسل کو وقت کی ویلیو سکھائیں اور انہیں تعلیم اور ترقی کی طرف راغب کریں، اور میڈیا کو چاہیے کہ مثبت صحافت کرے اور عوام کو اشتعال دلانے کی بجائے حقیقی مسائل پر توجہ دے۔ علماء کرام، اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو اس قسم کی غیر ضروری سرگرمیوں میں الجھنے سے روکیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ تو میرے سامعین، یہ کرکٹ میچ وقتی جوش و خروش کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس کے نقصانات ہمارے اخلاق، معاشرت، معیشت اور دین پر گہرے اثر مرتب کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی انرجیز تعمیری کاموں میں صرف کریں اور بے مقصد مباحثوں، جھگڑوں اور نفرت کی سیاست سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے والے کاموں میں لگائیں اور بے فائدہ چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔